روز شہادت حضرت زہرا ہے بنابر روایت۔ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مراتب بہت بلند ہیں، ہم اور آپ ان کے مراتب کا بیان کر نہیں سکتے، بہت بلند ہیں ان کے مراتب۔ صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیں، جبرائیل کا بعد پیغمبر بھی بی بی کے پاس آ کر بیٹھنا اور بی بی سے ان کی تسلی خاطر کے لیے گفتگو کرنا، آپ سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بلند شخصیت ہے حضرت زہرا کی کہ ان کی دلجوئی کے لیے کون آ رہا ہے؟ جبرائیل امین۔ کیا مرتبہ ہے! صرف اس ایک روایت کی تشریح کے لیے، اس ایک مرتبے کی وضاحت کے لیے کتنی باتیں گزارش کرنے کی ضرورت ہے، جس کا اب وقت نہیں ہے اور مجھ میں سکت نہیں۔ کتنا بلند مقام ہے، مقام ختمی مرتبت کے بعد اگر جبرائیل کسی کی خاطر آ رہے ہیں اس زمین پر تو وہ ذات گرامی فاطمہ زہرا ہے۔ لیکن کس لیے آ رہے ہیں؟ بس ایک فقرے میں آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ زہرا کے غمزدہ دل کو تسلی دینے کے لیے۔ ہائے اگر دنیا والوں نے بی بی کو تسلی دی ہوتی، ان کے غم کو محسوس کیا ہوتا، تو کیفیت کچھ اور ہوتی۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے یہاں مختلف مسالک کے حضرات موجود ہوں، مگر میں دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا سے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، جب حضور نے دار فانی کو ترک کر کے دار بقا میں سکونت اختیار فرمائی، جب حضور نے لقائے رب کو اختیار کیا کاملاً، اس وقت کی تمام روایتوں کو پڑھ لیں، ایسی روایت تو کوئی ملتی ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور کا جانثار آیا ہو اور دروازے پہ کھڑا ہو کر رو کے اس نے کہا ہو بی بی میری طرف سے پرسہ قبول کر۔ غور فرمائیں، یہ تاریخ اسلام، یہ تاریخ مسلمین۔ رسول اللہ کی ایک اکلوتی بیٹی کو کسی نے بڑھ کے پرسہ دیا، پرسہ۔ بی بی آپ کے بابا جدا ہو گئے، ہم سے پرسہ قبول کر لیں، ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہم تسلیت کے لیے آئے ہیں۔ یہ روایتیں تو نہیں ملتی کہ کسی نے تعزیت کی ہو، تسلیت پیش کی ہو، ہاں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ دروازہ توڑنے کے لیے مجمع۔ یہ روایت ضرور ملتی ہے کہ اس طرح دروازہ توڑا گیا کہ بی بی دیواروں در کے درمیان اس طرح آ گئیں کہ آپ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ کس میں سکت ہے کہ بی بی کے فضائل بیان کر سکے، یا کس میں سکت ہے کہ بی بی کے مصائب بیان کر سکے؟ کس میں سکت ہے؟ بس اب میں عرض کروں، پتہ نہیں یہ روایت شاید زیادہ بیان نہیں کی جاتی ہندوستان میں، لیکن روایت کتابوں میں ہے۔ جس وقت بی بی کا وصال ہوا ہے، جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت سرکار امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد میں تھے، قبر پیغمبر کے پاس، قبر پیغمبر کے پاس، اور حسنین کو بھی وہیں اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے۔ امام تھے، سب کچھ معلوم تھا۔ پیغمبر کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے علی اور ساتھ میں حسن و حسین ہیں، اور کچھ لوگ اور بیٹھے ہیں مخصوص، جیسے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد۔
ایک مرتبہ بیت الشرف سے اسماء بنت عمیس آئیں اور انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا. امیر المومنین نے انہیں دیکھا اور اسماء نے رو کے کہا یا امیر المومنین یا ابا الحسن. زہرا نے مفارقت کی. روایت میں ہے، روایت میں کوئی اور نہیں، اس کائنات کا سب سے شجاع انسان علی ایک مرتبہ غم فاطمہ زہرا میں چیخ کر گریہ کیا اور غش کھا کے گر گئے. علی بلند آواز سے گریہ کیا اور غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی. اس کے بعد آپ اٹھے ہیں اور بیت الشرف میں تشریف لے گئے اور پھر اب تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ ایک موقع ہے جب آقا بلند آواز سے امیر المومنین علی جیسے صابر نے بلند آواز سے گریہ کیا، اور دوسرا موقع بس وہ ہے کہ جب غسل دے رہے تھے حسب وصیت حضرت زہرا غسل دے رہے تھے، بلند آواز سے گریہ کیا. اور بعد میں جب صحابہ نے پوچھا یا علی آپ کا سا شجاع، اور اس طرح بلند آواز سے گریہ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں زہرا نے اپنے پہلو کا زخم مجھ سے کس طرح چھپایا تھا؟ اب مجھے اندازہ ہوا کتنا گہرا زخم تھا، کیسا زخم تھا، کس طرح بی بی اس درد کا تحمل کرتی رہی. وا محمدا وا علیہ وا فاطمتا وا حسنا وا حسینا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے. معبود ہماری نسلوں میں قیامت تک اہل ایمان کو تخلیق فرما. پروردگار معبود اس کرۂ ارض سے، اس انسانی معاشرے سے ہر طرح کی بیماری اور وبا اور بلا کو دور فرما. پروردگار فقر اور افلاس کو پورے انسانی معاشرے سے دور فرما. پروردگار جہل و نادانی کو پورے انسانی معاشرے سے دور فرما. پروردگار معبود ہر طرح کے مرض کو دور فرما. پروردگار ظلم و ستم سے بھی اس کرۂ ارض کو دور فرما، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت و رافت کا پرچم لہرا دے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہنشاہ حسین مرحوم کی روح کو اور جملہ مؤمنین و مؤمنات کی روحوں کو ایصال فرما.